السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوں گی جس طرح سے مجھے ہو رہی ہے۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بنگلہ دیش کے ٹونگی میں جماعت تبلیغ کا کوئی اجتماع ہو رہا تھا۔ دوسری جماعت بھی آ گئی اور آپس میں زبردست جھگڑا ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جواباً حق عرض یہ ہے کہ پہلی بات اس کو یاد رکھیں کہ ایک جماعت والا اگر کہیں اجتماع کر رہا ہے تو قرآن ڈال دیں، جس کا قرآن نکلے وہ کرے۔ اگر قرآن نہیں ڈالا ہے تو جو جماعت والا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ آپ وہاں ایک مہینہ تک اس جگہ پر بھی نہ کریں اور ایک مہینہ تک اس ایریے ہی میں آپ اجتماع نہ کریں، کیونکہ آپ اجتماع کرنے کا مطلب کہ بھائی میری ساکھ وہاں بیٹھ جائے یا ہم اپنا کام کرنے، بھائی ساکھ نہیں بیٹھ رہا ہے، اس سے تو دونوں جماعتوں کا بھد ہو رہی ہے، دونوں جماعتوں کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، ساکھ کہاں بیٹھ رہی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو جماعت والا کہیں کام کر رہا ہے، اجتماع کر رہا ہے، تو اس ایریے میں یا اس جگہ پر ایک مہینے تک آپ اجتماع نہ کریں۔ یہ پہلی بھی میری رائے، ورنہ انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے آپ نہ جائیں، وہاں جا کر کے انتشار اور جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف اور بڑھ رہا ہے، آپ نہ جائیں، جانے کی اجازت تو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت اب ہو گئی ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دو جماعت اگر ہو گئی تو تیسری بنے گی، چوتھی بنے گی، ایک نہیں بنے گی۔ اس لیے ایک دوسرے کا آپ احترام کریں، یہ اکرام مسلم ہے۔ جماعتوں میں اکرام مسلم ایک بڑی چیز ہے۔ آپ دوسروں کے اکرام کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا جو دوسری جماعت ہے اس کا اکرام کریں، اس سے آپ کا بڑھے گا، ورنہ آپ کا انتشار ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا اور دونوں جماعتوں کو لوگ برا کہیں گے۔ بزرگوں کو چاہیے، دونوں کے بزرگوں کا، کہ اپنی ہدایات میں اس کا ذکر کریں، بلکہ اس کی تاکید کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی بات اگر کہنی ہو تو پہلے دیکھیں کہ آیت ہے یا حدیث ہے یا قول صحابی یا قول تابعی ہے، وہ پہلے تلاش کریں، تلاش کر کے اپنے بیانات میں کریں۔ اور وہ اگر آیت جہاد کا ہے تو بتائیں کہ جہاد کیا ہے۔ اگر وہ آیت ہے آپ کے جماعت میں نکلنے کا تو بتائیں کہ جماعت میں نکلنے کا ہے۔ لیکن اگر جماعت میں نکلنے کی وہ آیت نہیں ہے، جہاد کی آیت ہے، تو آپ اس کو جماعت کے نکلنے پر چشمہ نہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء میں اس سے بڑا انتشار ہوتا ہے، آپ کہیں علماء میں کوئی انتشار میں ڈال رہے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی اجتماعی فتویٰ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس کے خلاف آپ فتویٰ نہ دیں، اس کے خلاف اپنی رائے پیش نہ کریں، اس کے خلاف آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ لوگ آپ کے علماء کو تشویش ہو جائے، اس کا خیال رکھیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے بیانوں کے اندر مکاتب کا، مدارس کا، خانقاہوں کا، ان کا بڑا رول رہا ہے تبلیغ کرنے میں، اس کو لے کے چلیں، اس کی بھی تعریف کریں کہ وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، صرف اپنا ہی کہ صرف ہم ہی ہیں اور وہ نہیں ہے، ایسا اشارتاً کنایتاً بھی نہ کیا کریں، بلکہ ان کو لے کے چلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے معاون بنیں گے اور آپ کے کام کی ترقی ہوگی۔ ان کو کاٹیں گے، اس کو لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کے کام کی ترقی نہیں ہوگی، بلکہ آپ تنزلی پر چلے جائیں گے۔ تو یہ چند 4-5 گزارشات تھی، اس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ جی اس کی ترقی ہوگی، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ انتشار، ہنگامے، آپس کی لڑائیاں ہو جائے گی اور اکرام مسلم کے خلاف ہوگا اور جماعتوں کا کام کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ جماعت سے بھی بہت بڑا کام ہوا، جماعت سے بھی، مکاتب اور مدارس سے بھی ہوا ہے، جماعت سے بھی ہوا، اس کا احساس ہے، لیکن آپس کے انتشار سے اس وقت یہ پریشانیوں کا باعث بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور کوئی غلطی ہوئی تو مجھ کو معاف کریں، اس لیے کہ میں اس میں اتنا ماہر نہیں ہوں، یہ تو بزرگ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔